اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بڑے احسن انداز میں ہمارے آئے ہوئے مہمان، ہمارے آئے ہوئے خطیب حضرت علامہ و مولانا حضور والا حضرت مولانا احسان اقبال قادری صاحب کو دعوت دیں کہ آپ آئے اور اپنے احسن انداز میں ہم سے خطاب فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے ہم اپنے خطیب کا استقبال، اپنے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر قال النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مخدوم محترم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب مصباحی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں، اگرچہ میرے آبا و اجداد آپ کے اس ہندوستان کے ہیں، میری زبان بھی اردو نہیں، اس لیے اگر میری بول چال میں کوئی کمی پائے تو آپ حضرات درگزر کر دینا، اور میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ کوئی خامی نظر آئے تو میری ضرور اصلاح بھی فرما دیں۔ محترم حضرات، جو موضوع آج کے اس جلسے میں رکھا گیا ہے وہ توحید اور شرک ہے، اور اس پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آسان لفظوں میں مفتی صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے
پیشکش کی. اللہ تعالی حضرت کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام سنیوں کو حضرت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، یہ جو شرک کا فتویٰ لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو نہ صحیح سمجھا اور نہ ہی حدیث پاک کو صحیح سمجھا. اور ہم الحمدللہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں امید رہتی ہے کہ ہماری اس گفتگو سننے کے لیے کچھ حضرات چپکے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ چپکے سے نہ سنیں بلکہ میدان میں آئیے. انشاءاللہ جو کچھ یہاں گفتگو ہوگی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اور آپ میں سے کوئی اس کو غلط ثابت کر دے ایک بھی حوالہ تو ہم انشاءاللہ رجوع کر لیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ توبہ کر کے سچے دل سے سنی بن جائیے. اور الحمدللہ غلام رضا نہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے نہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے. اس لیے ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ سامنے آئے، ٹیبل ڈسکشن کریں، آمنے سامنے بیٹھ کر پولائٹلی گفتگو کریں گے اور اس کی ریکارڈنگ بھی کریں گے. جو بھی حوالہ یہاں پیش کیا جائے اس کو غلط ثابت کر دے یا سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جائیے. اور اگر اس وقت آپ مناسب نہیں سمجھتے گفتگو کرنے کے لیے تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی آپ اگر چاہیں تو منتظمین سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو یہ اعلیٰ حضرت کا غلام خود آ جائے گا. اب آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہ صحیح سمجھا نہ حدیث پاک کو صحیح سمجھا. اب دعویٰ خالی نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے. تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ وقت کی مناسبت کے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا موضوع ہے اللہ کی قدرت، the قدرت آف اللہ اینڈ the powers of the اولیاء اللہ. اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طاقت. اگر اس موضوع کو ہم صحیح طور سے ذہن میں بٹھا لیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ شرک تو بہت دور کی بات ہے، گمراہیت کی طرف بھی انشاءاللہ ہمارا گزر نہیں ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ صحیح طور پہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اولیاء اللہ کی طاقت. کبھی بھی آپ غیروں کو دیکھیں گے، اہل سنت والجماعت کے خلاف جب بھی وہ کوئی بات پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی کیا ضرورت. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اولیاء کرام کا وسیلہ لینا اس کی کیا ضرورت؟ نیاز فاتحہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اولیاء کرام سے مدد یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر جمعرات کو تم مزار پہ جاتے ہو، گھر بیٹھ کے بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ہفتے جایا کرو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار کی طرف سفر کرنا یہ چونکہ حدیث سے منع ہے اس لیے مزارات کی طرف آپ سفر کر کے نہ جائیں. آج کل لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دینے کے لیے سفر شروع کر دیے ہیں. اور اس سفر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک میں مزار کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے. اور ایڈ کیوں کیا ہے؟ مقصد اولیاء کرام سے دور کرنا. اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد کیا؟
قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ریمین ود دا صالحین، بی ود دا صالحین، بی ود دا ٹروتفل. تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا. کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. اگر میں تفصیل پر جاؤں گا تو وقت اجازت نہیں دے گا، لیکن مختصراً جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدے تعظیمی کیا جائے، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون. کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے بنایا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، ملعون ہے. اب ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میرے لیے تو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے. اللہ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، زندگی دی گئی ایک حد تک. اب ابلیس نے کہا فبعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا. اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا. لیکن ابلیس نے یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم. I will mislead all the people، لیکن یا اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. سب کو گمراہ کروں گا، تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. اب ابلیس نے خود اعتراف کیا کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب اللہ نے مزید اس میں سیل لگا دی کہ بے شک میرے نیک بندے میرے پروٹیکشن میں ہیں، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اب پتہ چلا دو گروہ، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے جن کی آلریڈی پروٹیکشن ہے، اور ایک عام لوگوں کی جماعت. اب مجھے بتائیے آپ کو ایمان بچانا ہے تو آپ عام لوگوں کی جماعت میں جائیں گے یا ان کی جماعت میں جو پروٹیکٹڈ ہے ان سے جڑے رہیں گے جو آلریڈی محفوظ ہیں تاکہ ان کے صدقے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو؟ اب حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی سونے سے پہلے. بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے، یہ دعا بخاری شریف میں ہے. جیسے ایک دعا تو یہ ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں. اسی طرح ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، اور یا اللہ میں صبح اٹھوں گا تو بھی تیرے ہی نام سے. ان امسکت نفسی، یا اللہ نیند کے دوران اگر تو میری روح کو قبض کر لے، اگر میری روح قبض کر لی جائے تو یا اللہ تو اسے بخش دینا. کتنی پیاری دعا ہے. نیند میں اگر موت آ جائے تو اللہ سے یہ دعا ان امسکت نفسی فرحمہا، یا اللہ اگر نیند میں میری موت ہو جائے تو مجھے بخش دینا. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اور آگے کے جملے وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور یا اللہ اگر تو نے میری روح نیند کے بعد مجھے لوٹا دی، میں صبح اٹھ گیا یعنی ایمان کے حالت میں اٹھ گیا، فَاحْفَظْهَا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی وہ اولیاء کرام کے وسیلے سے تعلیم فرمائی. یا اللہ میری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اب مجھے بتائیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟
ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسی عظیم دولت بچانے کے لیے اولیاء کرام کا وسیلہ لینے کی تعلیم دی. اب جب ایمان جیسی عظیم دولت وسیلے سے جائز تو دنیاوی معاملات وسیلے سے کیسے حرام ہو گئے؟ ایمان جیسی عظیم دولت جائز، اس کی تعلیم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. تو آپ دنیا کی چیزیں جو ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ کیسے ناجائز ہو جاتی؟ لیکن یہ لوگ وسیلے کو حرام کہتے ہیں نا، وسیلے کو حرام کہتے ہیں. اب بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے. اب انگلش ورژن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے ڈاکٹر محسن خان کا، الحمدللہ جو بھی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہے. آن لائن ورژن دیکھ لیجئے، یا اگر یہاں دارالسلام پبلیکیشن یہاں کہیں ہو تو آپ پرنٹڈ ورژن بھی اٹھا کے لائیے، ابھی دکھا دیتا ہوں. بخاری شریف کی اس حدیث میں دعا کے باب میں یہ حدیث تو لکھا ہے لیکن انگلش میں اس حدیث کا ترجمہ نہیں کیا کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت تیرے ولیوں کے وسیلے سے فرما، اس کا ترجمہ نہیں کیا. اگر ترجمہ کر دیتے تو چوری پکڑی جاتی. ایک طرف کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے، اور یہاں بخاری ہی میں وسیلہ ثابت ہو چکا، تو لوگوں سے حقیقت کو چھپانے کے لیے اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں کیا. دعا کو لکھ دیا، ترجمہ پیش نہیں کیا. اب پڑھی لکھی عوام جو صرف انگلش کے پیچھے بھاگتی ہے، جن کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں سلیبس کے ذریعے، اسکولوں میں بھی انٹرنیشنل سلیبس کے ذریعے یہ جو جن بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے سامنے حقیقت کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ بخاری شریف سے بھی کھیلتے ہیں جب اپنے نفس کی پیروی کی بات آتی ہے. اللہ اکبر. تو اولیاء کرام یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے ایمان کو لوٹنا شیطان کا مقصد ہے. شیطان ایمان کو لوٹنے کے لیے سب سے پہلے تالے کو کمزور کرے گا، سیکیورٹی کو لوز کرے گا، اور سیکیورٹی لوز کرنے کے لیے اولیاء کرام سے دور کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے تمام غیر مقلدین کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا سب سے پہلی ٹارگٹ یہی ہوتی ہے کہ مزارات اولیاء سے دور کیا جائے. جتنا ڈپلومیٹیکلی دور کریں گے اتنا آدمی دور ہوتا جائے گا. اب جو ہفتہ وار جا رہا تھا مزارات پہ وہ سوچے گا بات تو صحیح ہے، روزانہ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے کبھی کبھی فاتحہ پڑھ لیا جائے. اب وہ مہینے میں ایک مرتبہ کر لے گا اور سستی پیدا ہو جائے گی. 3 مہینے میں ایک مرتبہ کر لے گا اور سستی پیدا ہو جائے گی. سال میں ایک مرتبہ کر لے گا، پھر سوچے گا چھوڑو یار گھر بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے. پھر گھر بیٹھ کر پڑھنے کی عادت بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. جتنی دوری ہوگی اتنی آسانی سے شیطان ایمان کو لوٹ لے گا. تو ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے، ایمان کو لوٹنے کے لیے اولیاء کرام کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کو مسکوٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو مسکوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پہلی سازش کیا ہے؟ ٹریولنگ ٹو دی پلیسز ادر دین 3 مساجد. 3 مساجد کے علاوہ سفر کی تیاری کرنا یہ حدیث پاک سے منع ہے. اب اس حدیث پاک کو جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو 3 مساجد کے علاوہ نہیں کرنا. مسجد حرام مکہ شریف میں، مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں، اور مسجد اقصی شریف. ان 3 مساجد کے علاوہ زیادہ سفر نہیں باندھنا، یعنی سفر کی تیاری نہ کرنا. یہ حدیث آپ سنے ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کو پیش کر کے کیا یہ نہیں کہتے کہ بغداد شریف کا سفر مت کرو، اجمیر شریف کا سفر مت کرو، ناگور شریف کا سفر مت کرو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے آپ بتائیے، اس حدیث میں 3 مساجد کا ذکر ہے، مساجد کا لفظ بھی موجود ہے. 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے کو منع فرمایا. اب ان سے پوچھئے دلی مرکز میں کیوں جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ 3 مسجد کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ غیر مقلد اپنے اپنے علاقے میں مساجد بناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے چیتا کیمپ میں مساجد ہے کہ نہیں وہابیوں کی؟ کیوں مساجد بناتے ہیں؟ جب 3 مسجدوں کے علاوہ سفر ہی منع ہے تو مسجد بناتے کیوں ہو؟ اور یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جیسے پاکستان گئے رائیونڈ، یہاں گئے سہارنپور دیوبند میں، اور وہاں بھی یہ بھی جب اپنی اپنی اجتماع کرتے ہیں تو کسی مخصوص علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ باقاعدہ ٹکٹ دے کے، یعنی کنسیشن ریٹ دے کے لوگوں کو فری میں ٹکٹ بھی پرووائڈ کر کے بلاتے ہیں. سفر ہوا کہ نہیں؟ یہ سفر بھی ناجائز ہونا چاہیے.
کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سفر ناجائز ہے؟ کبھی یہ کہا کہ اجتماع میں آنا منع ہے؟ حدیث سے منع ہے 3 مساجد کے علاوہ سفر نہیں کرو، اس حدیث کو کبھی پیش نہیں کرتے. یہی بات مزارات اولیاء کی آتی ہے تو یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث پاک میں مزارات کا لفظ ہے ہی نہیں، درگاہوں کا ذکر ہے ہی نہیں، قبروں کا ذکر ہے ہی نہیں، تو کیوں یہ مزارات کی بات اس حدیث کو لے کے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ مزارات کی طرف سفر کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، حدیث میں منع کیا گیا، جبکہ حدیث میں مزارات کی طرف سفر کرنے کو منع کیا نہیں گیا. اس کے برعکس کتنی حدیثیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے میں 1 دن شہداء احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے. سفر ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ 1 دن مقررہ پر شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. تو مزارات کی طرف سفر کرنے کی حدیث تو موجود ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ چونکہ مسجد حرام میں مکہ شریف میں 1 نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے. مسجد نبوی شریف میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000. اس ارادے سے جامع مسجد دلی میں مت جانا کہ 10,000 ثواب ملیں گے. اس ارادے سے تم اجمیر شریف میں عالمگیری مسجد میں نماز مت پڑھنا کہ 5,000 ثواب ملیں گے. اور اے وہابیو، اس ارادے سے تم اپنے مرکزوں کی طرف سفر مت کرنا کہ 10,000 ثواب ملیں گے. حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ 3 مساجد میں ثواب کی زیادتی ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے. اس کے علاوہ باقی تمام مساجد میں ثواب یکساں ہے. حدیث کچھ اور کہتی ہے، تم پیش کرتے ہو کچھ اور. اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ نہیں، اس حدیث سے تمام سفر مراد ہے اسی لیے تم مزار کو پیش کرتے ہو، تو نکاح اگر تمہارا ساؤتھ افریقہ میں ہوا تو نکاح کا سفر بھی حرام ہونا چاہیے. تم نکاح اپنے شہر ہی میں کرو، ساؤتھ افریقہ میں بیوی ڈھونڈنے مت جاؤ. اگر کسی نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا سنگاپور میں تو ظاہر نکاح کے لیے سفر کرے گا کہ نہیں؟ تو یہ سفر بھی حرام ہونا چاہیے. آج کل بزنس کے لیے تم بینکاک جاتے ہو، چائنا جاتے ہو، دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہو، یہ بھی حرام ہونا چاہیے. لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، چونکہ بزنس کا سفر حدیث سے ثابت ہے، شادی کا سفر حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث پاک اس پر فٹ نہیں ہوتی. تو ہمارا جواب بھی سمپل ہے، مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ پتہ کیا چلا؟ اولیاء کرام سے دشمنی، اور یہی وہ بیس ہے جس کی بنا پر یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. اینوئل کممریشن آف عرس، سالانہ عرس منانا، اس پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عرس منانا یہ جائز نہیں ہے، عرس منانا یہ حرام ہے. اور بالخصوص غریب نواز کا عرس آتا ہے تو اور بھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے ان کو. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر، یہ میں تفسیر ابن کثیر خاص کر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اگر تفسیر پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ابن کثیر ہی کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر یہ ان کے امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر. یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر یہ پیش کرتے ہیں، پبلش بھی کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی کیا ہے تو ابن کثیر کا ترجمہ کیا ہے. لیکن اس میں کتنی چوری کی ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ بتائیں گے. کتنی ایسی حدیثیں جو ہمارے عقائد کو ثابت کرتی ہے تفسیر ابن کثیر سے ثابت ہے، لیکن انگلش ورژن سے انہوں نے ان سب کو ہٹا دیا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور اس کے تعلق سے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام سال میں 1 دن شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. فیقول لہم، اور ان سے یہ کہتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ رعد کی اس آیت کریمہ کے تحت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کے تحت
یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام once a year he used to visit the shuhada of Uhud, the graves of the shuhada of Uhud. صرف اتنا ہی نہیں، حدیث کا اگلا جملہ وَقَذَا ابو بکر، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے، وعمر، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب بھی حاضری دیتے تھے، وعثمان، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان بھی حاضری دیتے تھے. تو سال میں ایک مرتبہ دن کو فکس کر کے بزرگوں کی مزارات پہ حاضری دینا، یہ نبی کی بھی سنت، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی سنت، حضرت عمر کی بھی سنت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی سنت. کتنا واضح ہے. لیکن اس حدیث کو بھی انہوں نے شارٹ ورشن، مختصر ورشن جو ابن کثیر لکھی ہے عربی میں، اس میں ان تمام حدیثوں کو نکال دیا، اور خاص کر انگلش میں جو ترجمہ کیا ہے وہ شارٹ ورشن کا ترجمہ کیا ہے، اوریجنل ورشن کا ترجمہ نہیں کیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ عرس منانا یہ حدیث سے ثابت نہیں جبکہ حدیث میں موجود ہے، تو ان کی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے نئی ورشن میں، نئے پبلشنگ میں ان تمام حدیثوں کو ہٹا دیا اور ترجمہ بھی ان حدیثوں کا نہیں کیا. اب دیکھیے اپنے امام کی کتابوں سے بھی یہ کھیلتے ہیں، اپنے امام کی لکھی ہوئی تفسیر سے بھی یہ کھیلتے ہیں. اب اسی حدیث پاک کو کتنے لوگوں نے نقل کیا؟ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں، امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا. اور وہ کب کے امام ہیں؟ ہجری 211. ان کی وفات ہجری 211 میں ہوئی. That means he is from the first 3 centuries. پہلے 3 صدی کے یہ بزرگ ہے، خیر القرون کے یہ بزرگ ہے. فرسٹ 3 سینچری کے بزرگ کون؟ مصنف عبد الرزاق یعنی امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح تاریخ المدینہ لی ابن ابی شبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا جو ہجری 262 میں وفات پائے. اسی طرح امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا جو ہجری 458 میں وفات پائے. اسی طرح ابن جریر نے تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا جو ہجری 310 میں وفات پائے. اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. تفسیر نیشا پوری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. اسی طرح امام ابو سعود نے تفسیر ابی سعود میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا. اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اب کتنے ریفرنسز یہاں دیے گئے؟ ایک ریفرنس نہیں، صرف ابن کثیر کا ریفرنس نہیں، پہلے 3 صدی کے بزرگوں کا ریفرنس بھی موجود ہے، کئی مفسرین کا ریفرنس بھی موجود ہے. اس کا مطلب اس پر اجماع تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات پہ حاضری دینا یہ صحیح ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عرس منانا حرام ہے. اب مجھے بتائیے عرس منانے والے صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ عرس منانے والے صحابہ کے طریقے پر ہیں نا. اور جو انکار کرتے ہیں اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کریں گے. صحابہ نے سال میں ایک مرتبہ حاضری دی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دی. جھوٹے یہ لوگ ثابت ہوئے. خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پہ عامل ہیں، ہم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، جبکہ ان کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ یہ حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم سنی مسلمان صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں. اور ناجی فرقہ بھی وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس عقیدے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو جو اس عقیدے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کے عقائد سے، صحابہ کی پریکٹسز سے یہ ثابت ہو گیا کہ سال میں ایک مرتبہ خاص کر حاضری دینا،
वैसे तो हाजिरी देते थे, वंस अ ईयर स्पेसिफिकली हाजिरी देना, ये भी हदीस पाक की रोशनी में वाज़ेह तौर से हमें मिलता है। और इस हदीस पाक को कई बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया, लेकिन ये वहाबी, ये गैर मुक़ल्लिद आपके सामने ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ और मौजू है। इस तरह की कोई हदीस नहीं है। इसका मतलब जितने अकाबिरीन ने इस हदीस को नकल किया, सबको ये मुशरिक कहने पर तुले हुए, सबको ये बिदअत पर अमल करने पर तुले हुए, कहने पर तुले हुए हैं कि वो सब बिदअती थे, वो सब के सब मुशरिक थे। जैसा कि हजरत ने फरमाया, कुरान और हदीस को ना समझने की बिना पर ये लोग पूरी उम्मत को मुशरिक कह बैठते हैं। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हैं। ये हदीस पाक तफसीर इब्ने कसीर में, जैसे मैंने कहा, सूरह रात की आयत के तहत लिखी हुई है, लेकिन ये जो इंग्लिश वर्जन आपके सामने नजर आती है, इसमें से इस हदीस पाक को सिरे से ही हटा दिया है। पूरी हदीस पाक को इन्होंने हटा दिया है। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद दार के बाद उस हदीस का जिक्र ही मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को सुनने की भी ताकत अता फरमाता है और बोलने की भी ताकत अता फरमाता है। हमारा अकीदा है कि नहीं, हम या गरीब नवाज कहते हैं तो अल्लाह की अता से गरीब नवाज सुनते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह की अता से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी आवाज को सुनते हैं। ये कहते हैं कि नबी सुनते नहीं हैं, फरिश्ते दरूद पहुंचाते हैं। यही कहते हैं ना, आप जब दरूद सलाम पढ़ते हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं सुनते, बल्कि फरिश्ते आपके दरूद को पहुंचाते हैं। जब सुनते नहीं तो फरिश्ते पहुंचाते क्यों? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, when he is unable to listen to the salam, then why are the angels presenting the salam? फरिश्ते सुनाते ही क्यों है जब सुनते नहीं? इससे पता चला कि वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। यह खुद कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते नहीं, हां फरिश्ते पहुंचाते हैं। फरिश्तों का पहुंचाना, इस पर तुम्हारा अकीदा रखना, यह खुद इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं। खैर, वक्त की कमी है, इसलिए मैं जरा मुख्तसर करता हूं। ये लोग आयत ये पेश करते हैं, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। और दूसरी आयत ये पेश करते हैं, वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, जिसका मफहूम ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकौल इनके तर्जुमे के, हकीकत में ये मफहूम नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसलेशन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। और दूसरी जगह पे वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ए नबी जो कब्र में हैं उनको आप नहीं सुना सकते। अगर आप इस आयत करीमा को पूरी पढ़ेंगे और इसकी तफसीर देखेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि यहां वो मुर्दे मुराद नहीं जो कब्र में है, बल्कि यहां वो मुराद है वो कुफ्फार जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर भी ईमान ना लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर भी जो ईमान ना लाए, यानी हकीकत से आगाह होने के बाद भी जो ईमान ना लाए, वो कुफ्फार मुराद है। उनको अल्लाह ने मुर्दा कहा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उनके सीनों में मोहर लगा दी है। अल्लाह है सील देयर हार्ट्स, सील देयर आईज, सील देयर ईयर्स। अब हक बात सुनकर भी कबूल नहीं करते, हक बात देखकर भी कबूल नहीं करते, तो यहां कुफ्फार मुराद है। और ये मैं नहीं कहता, इनके इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने भी यही लिखा है कि यहां कुफ्फार मुराद है। लेकिन ये आपके सामने क्या पेश करते हैं? अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब कोई मुझ पर यह एतराज कर सकता है, हमने कभी ऐसा कहा नहीं, आप झूठ बोलते हो, हमने ये नहीं कहा। तो आइए दलील के तौर पे एक क्लिप हम आपको सुना देते हैं। लअनल्लाहुल यहूद। Can deaf people hear? Because in Quran it is again
in Quran it says deaf people can't hear. They can't. Allah says, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. وہی آیت ہے نا. And he said that ayah, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. You don't make the dead hear, and you cannot make those in the grave hear. An exception to that is two exceptions. If you go back to the lecture Tawassul, this was elaborated on. But the two exceptions are the dead of Badr among the kuffar of Quraysh, whom the Prophet ﷺ spoke to, and that's why the Sahaba were shocked. How are you speaking to them? Because they learned from the Quran that you cannot. He made an exception, as Aisha explained, that only during that time Allah made them hear, just so that they would be reprimanded. And the other exception is that the person who was buried, he hears the footsteps of people as they are. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں سنتے. آیت وہی پیش کی انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن اس نے اس کا نام ہے ابو مصعب وجدی عکاری. یہ پہلے مسلمان تھا، پھر بدھسٹ ہو گیا تھا. بدھسٹ ہونے کے بعد دوبارہ اب وہابی ہو گیا. ابو مصعب وجدی عکاری یہ انگلش میں نوجوانوں کے درمیان بہت مشہور ہے، اور میں الحمدللہ اس کو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ اس سے کیا ایک شخص کے ذریعے. اس نے جب کہا کہ وسیلہ حرام ہے، میں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈسکشن کے لیے ریڈی ہیں لیکن ریکارڈنگ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ بھائی ڈسکشن کے لیے ریڈی ہو تو ریکارڈنگ کیوں نہیں کریں گے؟ مقصد تو یہی ہے کہ تم نے جو غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ عوام کو دکھانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم ریکارڈنگ کریں گے لیکن گفتگو عربی میں ہوگی، انگلش میں نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا کہ تم نے انگلش ہی میں تو یہ بکواسیں کی ہے، تو آڈینس انگلش سپیکنگ آڈینس ہی کو تو سمجھانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اب تم یہ کہو کہ عربی میں گفتگو کریں گے تو صرف عربی جاننے والا سمجھے گا، جس کو تم نے گمراہ کیا وہ کب سمجھے گا؟ تو دونوں باتوں کو انکار کر کے کہا کہ نہیں میں آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا. یہ ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو. اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے. تو مجھ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دلیل دو، اور میں تو فنگر ٹپس پہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ریفرنس دے رہا ہے اس کو جا کے دیکھے کہ واقعی میں صحیح ریفرنس دیا ہے کہ نہیں. اس کے کہنے پر، اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا، پیج نمبر بتا دیا، سطر نمبر بتا دیا، واقعی میں کیا میموری ہے. بس اسی کی طرف مائل ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیت ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے، لا تَبْتَغُوا والی کوئی آیت نہیں ہے. وسیلہ لینے پر تو آیت ہے، نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے. تو جواب نہیں دے پائے. کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا. 4.5 سال ہو گئے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے، بمبئی میں بھی کہا ہے، کیرلا میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کرے کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو. اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے، کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے. سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ 25 آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہیں. ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیے گئے. تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا، اور آج تک جواب نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اس لیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز، کافی فینس نے ای میل کر کے کہا بھی کہ سری لنکا والوں کا جواب دے دو. جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سنی بن گئے الحمدللہ. اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی سپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے، ہم چھوڑ دیں گے. اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے. اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے.
چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر، جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر، یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام، جبکہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے. ارے تم نے کہا کہ 25 سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپس پہ ریفرنس دیتے ہو، ہم کو 25 نہیں ایک ریفرنس دے دو، ایک آیت کریمہ دے دو. کیوں نہیں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، وسیلہ حرام ہے، 25 آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہہ کے آیتیں وہی دی جو بتوں کے پوجا کے تعلق سے. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما، اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پوری فرما، یہ ہے وسیلہ. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے، یہ ہے وسیلہ. دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا. اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کی، اب مجھے بتائیے بتوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کہاں؟ کتنا عظیم ڈیفرنس ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، according to the hadith, according to the صحابی رسول, they are the worst creation، بدترین مخلوق ہے. ہم نہیں کہتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں. تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق میں سے ہے. ایک اور سپیکر ہے، یہ بھی انگلش سپیکنگ میں ذرا آج کل بہت آگے ہے، اس کی بھی آپ ذرا سن لیجئے تاکہ اور واضح ہو جائے. The scholars say that dead people don't hear. Even the Prophet ﷺ, though he is dead, he is buried in his grave, he doesn't hear what's going on. کیا بولے؟ مردہ نہیں سنتے. Even the Prophet doesn't hear. یہاں تک کہ نبی بھی نہیں سنتے. دوبارہ سن لیجئے اس کو. The scholars say that dead people don't hear. Even the Prophet ﷺ, though he is dead, he is buried in his grave, he doesn't hear what's going on. صاف ہو گئی نا؟ He is dead, he is in the grave, he doesn't hear what is going on. اچھا، اس سے پہلے جو کلپ ہم نے پیش کی، ابو مصعب وجدی عکاری نے یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں، وما انت بمسمع من فی القبور ہے، لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں مردے سنتے. پہلے تو یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں، پھر اسی میں یہ کہتے ہیں there are two occasions. ایک یہ کہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد کفار مکہ سے جن کی لاشیں تھیں ان سے گفتگو کی، اس موقع پر مردے سنے تھے، اس کے علاوہ نہیں سنتے. اور دوسری، جب آپ مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو آپ کی جوتیوں کی آواز مردہ سنتا ہے. اب خود کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا، یہ بھی کہتے ہو کہ جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں مردہ نہیں سنتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں سنتے، لیکن اس بات کو قبول کرتے ہو کہ اوپر سے چلنے والے کی جوتیوں کی آواز مردہ سن لیتا ہے. کیا کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ یہاں انہو لا یسمع قرآن علیہم کیوں فرمایا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ مردہ جوتیوں کی آواز یقیناً سنتا ہے، جوتیوں کی آواز بہت باریک ہوتی ہے. ارے مطلب یہ ہے جب باریک سے باریک آواز سن سکتا ہے تو قبر کے پاس رہ کر آواز دو تو کیوں نہیں سنے گا؟ حدیث کا وزڈم یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حب نبی ان کے دلوں میں نہیں، حب صحابہ، حب اہل بیت ان کے دلوں میں نہیں ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتا، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ نہیں صرف جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. مطلب سننا ثابت، سننا تم بھی مانتے ہو. اب ہم جب اعتراض کرتے ہیں کہ
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں اور جوتیوں کی آواز سنتا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے وہاں سننے کی ان کو طاقت دی ہے. یعنی ویسے نہیں سنتا، اللہ سناتا ہے، اللہ نے سننے کی طاقت دی. اب مجھے بتائیے، آپ نے اگر یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ غوث اعظم اللہ کی عطا کے بغیر سنتے ہیں یا اللہ کی عطا سے سنتے ہیں؟ آپ نے یا رسول اللہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا کے بغیر سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی تو وہی ہے. اور اس آیت کریمہ میں جو یہ پیش کرتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، کبھی بھی یہ آیتیں پیش کرے تو ان سے کہیے کہ پوری آیت پڑھو. جس دن پوری آیت پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو ان کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ غلطی پر ہے. اگر یہ جان بوجھ کر تب بھی قبول نہیں کرتے تو مطلب یہ ایڈمنٹ ہے، یہ ضدی ہے. جب یہ ایسے ضدی ہو جائیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے سلام مت کرو، ان سے بات مت کرو، ان سے شادی بیاہ مت کرو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ. صحیح ہے نظرت؟ ایسے لوگ جو ایڈمنٹ رہتے ہیں، حق بات کو سمجھنے کے بعد بھی یہ ضدی ہوتے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہے. اب آیت پوری پڑھنے کو کہیں گے تو ان کو پڑھنا پڑے گا وما یستوی الاعمی والبصیر ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان اللہ یسمع من یشاء پہلے ہے، یعنی بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اپنے طور سے نہیں سنا سکتے. ان کے ترجمے کے مطابق اگر یہاں واقعی میں مردہ ہی مراد لے جو قبر میں ہے تب بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہے. جبکہ یہ آیت کریمہ تو ان کفار کے تعلق سے ہے جو ایمان نہ لائے. اگر ایز فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہی مراد ہے کہ مردہ نہیں سنتا، تو اس آیت سے پہلے اسی آیت کا اگلا جملہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے کہ سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو عقیدہ تو صاف ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوث اعظم اللہ کی طاقت کے بغیر سنتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا. عقیدہ تو وہی ہے. تو الحمدللہ for the sake of argument if we take this verse according to you for the real deed, still our aqidah is proven from the very verse of the Quran. اسی آیت سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن یہ لوگ اس سے لوگوں کو اس چیز سے دور کرتے ہیں اور مسکوٹ کرتے ہیں. اب آئیے، ایک تو سننے کی بات کی، دوسری بات کرنے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، مردہ سلام سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور جب تک بیٹھا رہتا ہے مردہ سکون بھی پاتا ہے. کسی بھائی کی قبر پہ جا کر آپ سلام کرو تو مردہ سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور تمہارے بیٹھنے سے اس کو تسکین بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے. مجھے بتائیے، سکون ملنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور سلام کا جواب دینے کے لیے سلام کا سننا ضروری ہے. تو سننا بھی ثابت ہوا، جواب دینا بھی ثابت ہوا. تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں مردہ نہیں سنتے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف سنتے نہیں جواب بھی دیتے ہو. اب قرآن کو تم زیادہ سمجھے یا اللہ کے حبیب نے زیادہ سمجھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں اور تم ایسے منافق ہو کہ تو ایک طرف کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتے، دوسری طرف یہ کہتے ہو قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو. کیا مطلب؟ اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو. اب دل سے بتائیے السلام علیکم کا مطلب قبر والوں پر سلام ہے یا اے قبر والو تم پر سلام ہے؟ تم پر سلام ہے. پیس بی اپون یو. سو یو آر کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود دا پرسن ہو از ان دا گریو. مردے سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ اے مردو، اے قبر میں رہنے والوں تم پر سلام. ارے بقول حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. بات اصل میں یہی ہے. تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، اور تمام مردوں کو ایک ساتھ یا کہہ کر پکارتے ہو، یہ شرک نہیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دیتے ہو،
اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہو کہ قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو. ایک قبرستان میں 1,00,000 مردے ہوں تو لاکھوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو. یہ شرک نہیں. اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ان کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ڈائریکٹ کمیونیکیٹ میں السلام علیکم بھی کہتے ہو. اتنا ہی نہیں, آگے کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ کیوں مردوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو اور آگے کہتے ہو وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقٌ, انشاءاللہ ہم ان قریب تم سے آ کے ملنے والے ہیں. ملا مردوں سے جاتا ہے یا زندوں سے جاتا ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد ایک دم ختم ہو گیا, کوئی طاقت نہیں ہے, دوسری طرف ان کو سلام بھی ڈائریکٹ کرتے ہو یا کہہ کے بھی پکارتے ہو اللہ تمہاری بخشش فرمائے, یہ بھی کہتے ہو, اور ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں یہ بھی کہتے ہو. کچھ دن پہلے الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر 2 برطانیہ کے سٹوڈنٹس, UK کے 2 سٹوڈنٹس تھے. اس میں سے ایک نے مجھے مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیا. میں مغرب کی اذان سے پہلے حاضری دے کر باہر جا رہا تھا, اس لیے کہ ہم الحمدللہ جو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور تم ایسے منافق ہو, ہم کو مشرک بھی کہتے ہو, ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. ایک طرف ہم کو مشرک کہتے ہو, کافر کہتے ہو, اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. ہم تم کو اگر وہابی کہتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق, تو ہم ایسے پکے ہیں الحمدللہ ہمارے ایمان میں کہ تمہارے پیچھے نماز بھی ہم نہیں پڑھتے. میں نکل رہا تھا, وہ آ رہا تھا, مجھ سے دیکھے کہا آر یو حافظ احسان فرام سری لنکا؟ میں کہا جی الحمدللہ. I had texted you sometime before, میں نے کچھ دن پہلے آپ کو میسیج کیا تھا فیس بک میں, I want to have a discussion with you, آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے کریں گے. تو یہ 2 لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, مدینہ شریف میں مجھ سے کہا ڈسکشن کرنا ہے. ایک ٹائم فکس کیا, الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لیے تیار ہوئے. گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر گئے ہیں, اب ہماری آواز کو نہیں سنتے, اور آیت بھی یہی پیش کی. میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کثیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں. ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں, اور حافظ ابن کثیر نے کہا, حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے, حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے تمہارے بیٹھنے پر. پھر میں نے یہ کہا کہ تم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہو, تم نے کبھی پڑھا ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو جنت البقیع شریف ہے قبرستان, وہاں جاتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیسے آدمی ہو, یا رسول اللہ کہنا شرک بولتے ہو اور تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو. پھر میں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو؟ یہی بات, اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے ہماری بھی بخشش فرمائے, ہم عنقریب آ کے تم سے ملنے والے ہیں. میں نے کہا کہ عام مردوں سے بات تم کرتے ہو, یہ قبول کرتے ہو کہ مردہ سنتا ہے, یہ بھی قبول کرتے ہو کہ تم ان سے جا کے ملنے والے ہو, یہ بھی قبول کرتے ہو کہ یہ مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے. کیسے مسلمان ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر میں سن بھی سکتا ہے, جواب بھی دے سکتا ہے, لیکن نبی نہیں سن سکتے. What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ الحمدللہ اس گفتگو میں وہ ایسا مطلب شرمندہ ہوا کہ کہا کہ میں مزید ریسرچ کر کے آپ سے گفتگو کرنے آؤں گا. 6 مہینے ہو گئے, ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے. ایک راستہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول کر کے توبہ کر لے اور سنی بن جائے, اس کے علاوہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا, اور اس حدیث پاک کو ابن ابی الدنیا جو 281 ہجری کے ہیں انہوں نے بھی لکھا. الاستذکار امام ابن عبد البر مالکی ہجری 463 انہوں نے بھی لکھا. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 505 میں وفات پائے, انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا کہ مردہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ کلام بھی کرتا ہے, جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے. اور ابن تیمیہ
इनका इमाम है ना इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया ने अपनी किताब इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम में भी लिखा, मिनहाजुस सुन्ना में भी लिखा और फतावा मजमुआ अल फतावा में भी लिखा। अपनी 3 किताबों में हाफिज इब्ने तैमिया ने इन हदीसों को नकल किया। तुम कहते हो मुर्दा नहीं सुनते और तुम इब्ने तैमिया की तकलीद भी करते हो। हमसे कहते हो तकलीद करना शिर्क है, लेकिन तकलीद खुद इब्ने तैमिया की करते हो। इमाम इब्ने तैमिया ने, तुम्हारे इमाम ने भी अपनी 3 तसनीफ का रेफरेंस मेरे पास है, इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम, मिनहाजुस सुन्ना और मजमुआ अल फतावा। तीनों किताबों में इन हदीसों को लिखा। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी तफसीर में फतावा लिल हावी में लिखा और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिरकात में इस हदीस से पाक को नकल किया। अब तुम ये कहते हो मुर्दा नहीं सुनते, जबकि तुम्हारे इमाम ने भी कहा, हमारे इमाम ने भी कहा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम ना अपने इमाम की पैरवी करते हो, ना हमारे इमाम की पैरवी करते हो। तुम सिरे से कुरान को और हदीस को मिसकोट करते हो। अब ये ऐसे चोर हैं कि आपके सामने कुरान को भी मिसकोट करते हैं, हदीस को भी मिसकोट करते हैं और कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। हम हदीस के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते, कुरान के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते। अरे कुरान और हदीस की रोशनी ही में साबित है कि मुर्दा सुनता है, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है, और तुम कहते हो कि नहीं सुनते। इसका मतलब जो कुरान से खेलता है वो वही आतंकवाद है। आईसिस का नाम तो सुना है ना आपने, इसी तरह दाइश का नाम सुना है। इन लोगों की वजह से आज सुन्नी मुसलमान भी बदनाम है कि मुसलमान आतंकवाद है। हकीकत यह है कि सुन्नी आतंकवाद हरगिज नहीं, और जो आतंकवाद है वो वहाबी जरूर है, जो टेररिस्ट है वो वहाबी जरूर है। आप देख लीजिए, आईसिस ये जो किताब को प्रमोट करते हैं वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद है। उस किताब को प्रमोट करते हैं जो इमामुल वहाबिया ने लिखी। इसका मतलब उसी अकीदे के ये मानने वाले हैं। कोई भी सुन्नी मुसलमान एक्सट्रीमिज्म को कबूल नहीं करता, इसलिए कि इस्लाम तो पीस का मैसेज दे रहा है। हमारा पहला पैगाम क्या है? मिलते वक्त अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू। जो पीस का मैसेज दे वो कहां से एक्सट्रीम हो सकता है? और ये लोग आज गैर मुस्लिम हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे आर किलिंग द विमेन, दे आर किलिंग द चिल्ड्रन, दे आर किलिंग द एल्डरली पीपल। होता है कि नहीं? आज चंद दिन पहले आपने देखा होगा आईसिस का एक मेंबर अपनी सगी मां को रोड पे शूट किया, ये कह के कि मेरी मां ने मुझे आईसिस में दाखिल होने उसके साथ मिलने से मना किया। मां को रोड पे जाके शूट किया और ये कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान, जो हमारे अकीदे पे नहीं वो मुशरिक है, उनको कत्ल किया जाए। जबकि कुरान और हदीस से ये साबित है जिहाद भी जब हो जिससे मुकाबला है उसी से मुकाबला। जिहाद के दौरान औरतों को मारने का हुक्म नहीं, बच्चों को मारने का हुक्म नहीं, बूढ़ों को मारने का हुक्म नहीं, लेकिन ये रास्ते में जो भी नजर आते हैं सबको मारते जा रहे हैं। तो कुरान के खिलाफ ये जाते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट ये इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं और यही दरअसल वहां भी अकायद वाले हैं। सुन्नी हरगिज एक्सट्रीमिज्म नहीं है और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो वहाबी जरूर होगा। और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की भी ताकत दी, जवाब देने की भी ताकत दी और मुर्दों को दुआ करने की भी ताकत दी है। हमारे मुर्दे हमारे रिश्तेदार हमारे लिए दुआएं करते हैं। क्या आपकी समझ में यह बात आती है कि कैसे हो सकता है कि आपके माँ बाप आपके रिश्तेदार आपके लिए कब्र में रह के दुआ करें? कंफ्यूजन वाली बात है ना। हाउ इज इट पॉसिबल दैट माई पेरेंट्स आर प्रेइंग फॉर मी? हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम फी कुबूरिहिम औ कमा क़ाल। तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जो अकरबा हैं, अपनी कब्रों में, उनकी कब्रों में तुम्हारे आमाल उनको पहुंचाए जाते हैं। Your deeds are presented in the graves of your parents and your relatives. सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे नेक आमाल को देखते हैं तो वो खुश होते हैं, तुम्हारे गुनाहों को देखकर वो रंजीदा होते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी एक किताब हुकूकुल वालिदैन में भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया। और आगे ये भी लिखा हदीस पाक की रोशनी में कि अपने माँ बाप जो इंतकाल कर चुके अपने गुनाहों से उनको तकलीफ मत दो, इसलिए कि कब्र में उन तक आमाल पहुंचाए जाते हैं, नेक आमाल देखकर खुश होते हैं, गुनाहों को देखकर रंजीदा होते हैं, उनको रंजीदा मत करो। आगे हदीस के जुमले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वालिदैन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जब तक इनको तू हिदायत ना दे मौत ना देना। कितनी प्यारी दुआ। कौन दुआ करता है? वालिदैन और रिश्तेदार। दुआ भी कैसी? ईमान की हिफाजत की दुआ, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम, या अल्लाह इन्हें मौत ना देना, हत्ता तहदियहुम, जब तक या अल्लाह तू इन्हें हिदायत ना दे। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कब्र में रह के ईमान की दुआएं देते हैं। जब माँ बाप आम मुसलमान, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे लिए कब्र में रहकर ईमान के लिए दुआएं करते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हमारी भलाई के लिए कब्र अनवर से दुआ करे तो कैसे शिरक। तुम कहते हो कि गौसे आजम हमारे लिए दुआएं नहीं कर सकते, तुम कहते हो गरीब नवाज से इल्तिजा करना ये शिरक है, वो हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। अरे तुम्हारे आम मुर्दे सुनते हैं और दुआएं भी करते हैं। तुम्हारे इमाम ने भी इस हदीस को नकल किया, हाफिज इब्ने कसीर ने भी नकल किया, इब्ने तैमिया ने भी नकल किया। मुहतरम हज़रात, मुझे बताइए, हदीस की किताबों में वाज़े तौर से मौजूद इनके इमामों ने भी इस हदीस को नकल किया कि मुर्दे सुनते भी गए, देखते भी गए, पहचानते भी हैं और ईमान की दुआएं भी देते। लेकिन ये लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और औलिया किराम की बात आती है तो शिर्क कहते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या यही इस्लाम है? नबी की बात पे शिर्क कहते हो। और अपने इमाम ने जब लिखा कि मुर्दे सुनते हैं तो कभी इसको शिर्क नहीं कहा तुम। सलाम कब्रिस्तान में जाके करते हो तो कभी एतराज नहीं किया कि मुर्दे नहीं सुनते, फिर भी सलाम करते हो। यही बात नबी की आई तो फौरन एतराज के नबी नहीं सुनते। इससे क्या पता चला कि नबी की मोहब्बत दिलों में नहीं है। हमारा झगड़ा तुमसे इसी बात पर है कि तुम ऐसी बातों पे कभी एतराज नहीं किए। नबियों की बात आई, औलिया किराम की बात आई तो फौरन एतराज करते हो, और वो भी कुरान को मिसकोट करते हो। शर्म नहीं आती? तुम नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद भी नबी की बातों पर अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते। क्या ये इस्लाम है? क्या ये तुम्हारा इस्लाम है? अपने आप को पक्के मुसलमान कहते हो, आम मुर्दों की बात पे कभी एतराज नहीं किए, हुजूर की बात पे एतराज कर दिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को रूह कब्ज करने पर मुकर्रर फरमाया। अब रूह कब्ज करने पर फरिश्ता मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया, यानी वो फरिश्ता सबकी रूह कब्ज करता है। एक रिसर्च के मुताबिक आज दुनिया में 1 सेकंड में 2 आदमी की मौत होती है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हम 2 आदमी की मौत को लेके चलते हैं। क्या हर आदमी चीता कैंप ही में मरता है? कोई यहां मरा, कोई किसी और शहर में मरा, किसी का इंतकाल पेरिस में हुआ, किसी का इंतकाल लंदन में हुआ, किसी का इंतकाल श्रीलंका में हुआ। 1 सेकंड में 2 आदमी तो 1 मिनट में 120 हुए कि नहीं? 120 आदमी की रूह को 1 ही मिनट में मलकुल मौत कब्ज कर सकता है। और रूह कब्ज करने के लिए यह जानना जरूरी है कौन कब मरेगा और कहां मरेगा। बगैर ये जाने कि आपकी मौत कब आने वाली है और कहां पर आने वाली है, मलकुल मौत कैसे कब्ज करेगा? अगर तुम इनकार करोगे तो मतलब कुरान की आयत का तुम इनकार करते हो। अल्लाह ने जब फरमाया मलकुल मौत को हमने मुकर्रर फरमाया, तो इसका मतलब मलकुल मौत जानता है आप में से कौन कब मरेगा, कहां पे मरेगा। अल्लाह ना करे कभी जलजला आ गया, सुनामी आ गया, हजारों की मौत एक साथ होती है, और उन हजारों में कभी ऐसा भी होता है 3 दिन के बाद कोई आदमी जिंदा निकला, 4 दिन के बाद कोई बच्चा जिंदा निकला,
مطلب ملک الموت یہ بھی اللہ کی عطا سے جانتا ہے کہ ان ہزاروں میں کس کس کو مرنا ہے اور کس کو نہیں مرنا. اور ہزاروں کی موت ایک بم بلاسٹ میں ایک ہی وقت میں ہو جاتی ہے تو سب کی روح کو ایک ہی وقت میں قبض کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے کہ نہیں؟ یہ جانا کہ نہیں کہ اس کی موت اس وقت فکس ہو چکی ہے اور اسی موقع پر اگر کسی کا انتقال سری لنکا میں ہوا تو وہاں پہنچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے کہ نہیں؟ اب حدیث کی روشنی میں پتا چلا ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایک تھالے کی طرح ہے. سب انسان اس کے سامنے ان کے سامنے ہیں اور وہ جانتے ہیں جس کی روح نکالنے کا وقت آ جاتا ہے آسانی سے روح نکال لیتی. کیا کبھی کسی وہابی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت جان لے کون کب مرے گا کہاں مرے گا، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا، کل کون کیا کرنے والا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کل کون کیا کرے گا، کون کب مرے گا، تو فوراً یہ آیت پیش کرتے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہی بات ملک الموت کی آئی تو کوئی اعتراض نہیں کیا. ملک الموت حاضر و ناظر ہوا کہ نہیں؟ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھتا بھی ہے، ہر جگہ سے روح قبض کرنے کی قدرت بھی اللہ کی عطا سے رکھتا ہے. کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. کیسے انسان ہو، نبی کے خادم، فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہوتے ہیں، خادم کی طاقت کو مانتے ہو مخدوم کی طاقت کو نہیں مانتے. کیسے مسلمان ہو جب فرشتے کی بات آئی تو قرآن کی آیت کو پیش نہیں کیا تم نے، مخدوم کی بات آئی تو فوراً قرآن کی آیت کو پیش کر دیا. کیا یہی تمہارا کلمہ ہے؟ کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ کیسے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ خادم کی بات پہ کوئی اعتراض نہیں، انبیاء کرام کی بات آئی تو فوراً اعتراض. تب وہ قرآن کی آیت پیش کیوں نہیں کرتے فرشتوں کی بات پر؟ اب اللہ کی عطا سے فرشتہ جانتا ہے. اس کا مطلب ملک الموت حاضر و ناظر ہے، کوئی فتویٰ نہیں. یہی ہم نے جب کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے تو فوراً شرک اور کفر کا فتویٰ. یہ کہاں کا انصاف ہے محترم حضرات؟ ہمارا ان سے جھگڑا ہی یہی ہے. اور اس بات کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کئی ہمارے اکابر نے کیا. اور پچھلی صدی میں جب یہ ہنگامہ بڑھتا گیا، ایک طرف سے وہابیوں نے تیر شروع کر دی، ایک طرف سے دیوبندیوں نے تیر اندازی شروع کر دی، ایک طرف سے قادیانی نے شروع کر دی. چاروں طرف سے جب وار ہوئے، ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنا کر بھیجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر بھیجا، مجدد وقت بنا کر بھیجا. اور اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح طور سے پیش کر دیا کہ یہ وہابی قرآن کو مسکوٹ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے واضح طور سے پیش کر دیا کہ عرس منانا ان بزرگوں سے ثابت ہے اور مردوں کا سننا ان بزرگوں سے حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. اولیاء کرام کی مدد کرنا اولیاء کرام کا یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو احسان ہم پر کیا ہے، کوئی نیا دین نہیں لائے. تم بریلویوں کو یعنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو مشرک کہتے ہو اس بنا پر کہ یہ عرس مناتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، یہ وسیلہ لیتے ہیں، یہ توسل لیتے ہیں، یہ توسل کے قائل ہیں، یہ بزرگوں سے مدد لیتے ہیں. ارے تمہارے امام نے بھی تو کہا کہ مردہ دعا کرتا ہے، تب کیوں تم نے فتویٰ نہیں لگایا؟ ابن تیمیہ پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ صرف اعلیٰ حضرت کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے یہاں بات واضح ہو چکی کہ اعلیٰ حضرت نے چور کو چور ثابت کر کے دکھا دیا. اب تم سے یہ برداشت نہیں ہوا، تمہاری حقیقت ظاہر ہو گئی، تم سے یہ برداشت نہیں ہوا تو اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے اپنی بزرگوں کی کتابوں میں جو یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں ان حدیثوں کو ترجمے سے ہٹا دیا اور نئی پرنجوں کی سب مختصر شارٹ ورژن کر دی. ابن کثیر کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، جلالین کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، مشکات شریف کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، بخاری کی بھی شارٹ ورژن آ گئی. عقائد کے تعلق سے جو حدیثیں تھی سب کو نکال دیا. عوام کو دھوکہ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت یہ دین لائے. ارے اعلیٰ حضرت وہی دین لائے جو صحابہ کرام کا دین تھا. اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ واضح کر کے دکھایا. یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں. کیوں؟ کسی نے اگر مصیبت میں آپ کی مدد کی یا آپ ڈوب رہے تھے، کسی نے ہاتھ دے کر آپ کی جان بچائی،
مدد کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. جان بچانے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کے ذریعے آپ کی جان بچائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذریعے جان نہیں بچی، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذریعے تمہاری جان بچائی. تم ڈوب رہے تھے، آ کے ہاتھ دے دیا. اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے اپنے مدد کرنے والے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. جس نے جان بچائی، جس نے مصیبت میں تمہاری مدد کی، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. شکریہ ادا کرو گے تبھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا. اور ایمان جان سے بھی بڑھ کر ہے، پریشانیوں سے بھی بڑھ کر ہے. پریشانی میں نجات سے بھی بڑھ کر اور جان سے بھی بڑھ کر ایمان ہے. امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف ہم کرتے ہیں، مطلب شکرانے کے طور پہ ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں. ان کے جو عقائد جو انہوں نے واضح کر کے دکھایا عوام کو، ہم اسی لیے پیش کرتے ہیں کہ عوام پہچانے یہ کوئی نیا دین نہیں بلکہ وہی بزرگوں کا دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے جو غوث اعظم جس راستے پر تھے، غریب نواز جس راستے پر تھے، امام غزالی جس راستے پر تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی جس راستے پر تھے، اہل بیت اطہار جس راستے پر تھے، صحابہ جس طریقے پر تھے، وہی طریقہ اعلیٰ حضرت نے واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اور دیوبندی، اللہ اکبر، وقت کی کمی ہے، اجازت ہے 10-15 منٹ کی؟ اچھا الحمدللہ وقت کی کمی ہے، پھر بھی میں مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت برٹش کے ایجنٹ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ برٹش کے ایجنٹ تھے. کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی جس میں یہ ثابت کیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے. اس کتاب کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ برٹش کے ایجنٹ ہیں، جبکہ تمہارے امام اشرف علی تھانوی نے بھی یہ کہا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے. تو اگر اس بنا پر اعلیٰ حضرت ایجنٹ ہوئے تو تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا امام اشرف علی تھانوی بھی برٹش کا ایجنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس بات کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو. تمہارا مقصد کسی بھی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بدنام کرنا ہے. کیوں پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے ان اکابر نے جب یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ اللہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ. تمہارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، اس میں کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو پاگل بچہ اور جانور کو بھی ہے. تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو خاتم النبیین تو حضور ہی رہیں گے، دوسرا نبی آ سکتا ہے. جب ایسے عقائد تمہارے بزرگوں نے لکھا تو اس دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سب کا رد فرمایا اور ایمان کی حقیقت سے ہم سب کو آگاہ فرمایا. اس جلن کی بنا پر تم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلاف بولتے ہو. آئیے ایک دو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کس وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بغض رکھتے ہو، اور یہ بھی پیش کرنا چاہتے کہ تمہارے ملاؤں نے کیسی کیسی باتیں پیش کر دی ہے. اللہ اکبر. اس پر میں زیادہ نہیں بلکہ ایک دو بات. اشرف علی تھانوی، اس کے ایک چاہنے والے نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اردو میں کلام فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اردو میں کلام فرماتے ہیں. تو اس نیک شخص نے، ان کے مطابق وہ صالح ہے، اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہے، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سے علماء دیوبند سے میرا کنیکشن ہو گیا میں اردو سیکھ چکا. معاذ اللہ رب العالمین. ارے ایک جگہ تم یہ لکھے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور خواب میں تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں اس بات کو تم چھاپتے بھی ہو، مطلب تم نے خواب کو دلیل بنا لیا. اور تیسری بات تمہارا یہ کہنا ہے معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہاں زندگی کیسے ثابت ہو گئی؟ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے خواب کے مطابق جو تم نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال یعنی 1300 سال پہلے وفات پا چکے، ایک جگہ یہ لکھے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، دوسری جگہ یہ لکھتے ہو کہ علماء دیوبند سے رابطہ بھی ہے. تو مر کر مٹی میں مل گئے تو 1300 سال کے بعد علماء دیوبند سے کیسے رابطہ ہوا؟
اور اردو کا سیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اس عقیدے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہے. یہ ڈبل پالیسی کیوں؟ ایک جگہ یہ لکھتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے، دوسری جگہ دیوبند کے مدرسے کو تم چرچا دینے کے لیے، اس کی افضلیت بیان کرنے کے لیے جھوٹا خواب پیش کرتے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. اسی طرح تمہارے امام قاسم نانوتوی نے یہ لکھا البراہین القاطعہ میں، رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شیطان اور ملک الموت کا علم ہے. یہ لکھا کہ ملک الموت کا علم ثابت ہے، شیطان کا علم ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت نہیں. اس طرح کی باتیں جب تم نے لکھی تو امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر بھیجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور تم سے یہ برداشت نہیں ہو پایا. اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اشرف علی تھانوی نے جب علم غیب پر لکھا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا. تم تو کہتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے، اشرف علی تھانوی کے دل میں کیا تھا تم کیسے جان لی؟ کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا؟ قاسم نانوتوی نے جب یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے تو قاسم نانوتوی کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کے لیے، تمہیں کیسے پتا اس کے دل میں کیا تھا؟ رشید احمد گنگوئی نے یہ جب لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ملک الموت اور شیطان کا علم ہے تو اس کی تعویل کرتے ہو کہ نہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا. تمہیں کہاں سے پتا چل گیا؟ تم تو علم غیب کے منکر ہو. اچھا مان لیتے ہیں تم اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا، مطلب تم اس عقیدے کے خلاف ہو. جب اس عقیدے کے خلاف ہو تو اس کتابوں کو چھاپتے کیوں؟ جب تم تعویل کرتے ہو مطلب you agree whatever they wrote is incorrect, that is wrong, their intention was not that, their intention was that. اس کا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مانتے ہو انہوں نے جو لکھا غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے. یہی مطلب ہوا نا. شیطان سے زیادہ نبی کو علم ہے، یہی مطلب ہوا. جب یہی مطلب ہوا تو اس کتاب کو اب تک کیوں چھاپتے ہو؟ اور وہ بھی تمہارے دیوبند سے کیوں چھاپتے ہو؟ یہ چھاپنا اس بات کی دلیل ہے تم عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے ہو کہ ہم تو اسی عقیدے پہ ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے عوام کو قریب کرنے کے بعد تم ان عقائد سے ان کو آگاہ کرتے ہو، تبھی تو یہ کتابیں اب بھی چھاپتے ہو. یہ منافقت کیوں کرتے ہو؟ اے علماء دیوبند، اگر کوئی یہاں تبلیغی جماعت کا شخص موجود ہو آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھئے اگر یہ غلط ہے تبھی تو تعویل کرتے ہو. جب تعویل کرتے ہو مطلب غلط مانتے ہو تو چھاپتے کیوں ہو؟ اور جن لوگوں نے ایسی غلطی کی ان کی کتابوں کو اب بھی تمہارے درس میں کیوں پیش کرتے ہو؟ کیوں پیش کرتے ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے، سیدھی سی بات، ہم تبلیغی جماعت میں آنے کو تیار ہے لیکن ایک کنڈیشن ہے. ہم تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے وتھ ون کنڈیشن. مولوی الیاس کاندھیلوی کی کتاب کو بند کرو، اشرف علی تھانوی کی جتنی بھی تفاسیر کتابیں ہیں سب کو بند کرو. آؤ امام غزالی کی کتاب پڑھاؤ، ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو. غوث اعظم کی کتاب کو پڑھاؤ، اس سے تعلیم دو، اس سے تربیت دو، ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو. اس لیے کہ امام غزالی اور غوث اعظم اور امام عبدالوہاب شارانی جیسے بزرگوں کی کتابوں کو لاؤ گے تو عقیدہ تو وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن تم ایسا نہیں کرو گے اس لیے کہ یہ تمہاری منافقت ہے. تم چاہتے ہی یہی ہو کہ فتنہ ہو. تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم یونٹی چاہتے ہیں. جب یونٹی چاہتے ہو تو اختلاف والے بزرگوں کی، تمہارے ان بزرگوں کی باتوں کو کیوں لاتے ہو؟ تم یونٹی چاہتے ہو، ہم بھی یونٹی چاہتے ہیں. اختلاف شروع تم نے کیا، علم غیب پر اعتراض تمہیں نے شروع کیا، حاضر و ناظر پر اعتراض تمہیں نے شروع کیا، مردے کے نہ سننے پر اعتراض تمہیں نے شروع کیا. آؤ سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، ہم سب ایک ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو ہونا ہی ہے. 72 کو جہنم میں جانا ہے تو جانا ہی ہے. اب چونکہ 72 کو جہنم میں جانا ہے اس لیے کچھ لوگ اس میں سے توبہ کر کے واپس نہیں آئیں گے. اس لیے ہمارا مطالبہ ان عوام سے ہے، ان کنفیوز مائنڈڈ پیپل سے ہے کہ آپ یہ باتیں ان کے سامنے پیش کریں، ان سے جواب لے. اگر یہ جواب نہ دے، اگر یہ ڈپلومیسی استعمال کرے،
یہ ایسی پولیٹکس والی باتیں استعمال کرے تو سمجھ لینا یہ چور ہیں ایمان کے. اور ابھی سے آپ اپنے عام ایمان کو بچا کر اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آ جائیے. علماء اہل سنت سے عقیدہ اہل سنت سیکھیے, انشاءاللہ آپ کا ایمان بچ جائے گا. اور اگر آج آپ نے اس پر محنت نہیں کی تو اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ جیسے اپنے باپ دادا کو مشرک کہتے ہو, آپ کا بیٹا بھی آپ کو مشرک کہے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ابھی سے عقائد اہل سنت پڑھنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور ابھی سے وقت دیجیے. ڈونٹ سے کہ یار ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں, جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے. نہیں محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات جو فرمائی حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا اہل بیت کی محبت. اس کے بعد فرمایا قرآن کی محبت, تلاوت قرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں ہی کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھانے کو فرمایا. اس لیے گھر میں کم سے کم دن میں ایک ایسا وقت نکالو, آدھا گھنٹہ ہی صحیح, کھاتے وقت یا کبھی ایسے ہی بیٹھو, فیملی کو جمع کرو, بچوں کو جمع کرو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان کرو, سیدہ عائشہ صدیقہ کے واقعات کو بیان کرو, سیدہ فاطمۃ الزہرا کے واقعات کو بیان کرو, ام المومنین کے واقعات کو بیان کرو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو تاکہ ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو. یہ پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی بھی وہابی ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. چونکہ آرڈر آ چکا ختم کرنے کا, میں بس 2 جملوں کے بعد ختم کرتا ہوں. میں نے جو یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نبی دعا نہیں کر سکتے, ولی دعا نہیں کر سکتے. تمہارے امام نے لکھا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, سورہ توبہ آیت نمبر 105 غالباً, کہ تمہارے والدین تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھی ایمان کی دعا. جب والدین سے ایمان کی دعا ثابت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں رہ کر ہم غلاموں کے لیے دعائیں کرے تو اس میں کون سا شرک اور بدعت ہو گیا؟ تم اس کو مانتے ہو, اس کو نہیں مانتے, مطلب تمہارا ایمان نہیں ہے, تم چور ہو, تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں اے کنفیوز مائنڈڈ پیپل جو اب تک کنفیوز ہو چکے کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے, آئیے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کیجئے. انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کو تشفی بخش جواب دیں گے اور ان سے بھی جا کے یہ آبجیکشنز ریز کیجئے. جواب نہیں دے پائیں گے, جواب نہ دے تو سمجھ لینا یہ ایمان کے چور ہیں اور ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سفر سنہ کی جانب سے منعقد کیا گیا اور جن جن لوگوں نے اس پروگرام میں ہمارا تعاون کیا, اس کو کامیاب بنانے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمامی حضرات کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ محنت کرنا ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ایرم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ, پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام, ڈال دی قلب میں
عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پوری یا رب یہ دعا کر
ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ بات اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرہ انور دکھانا عنبری زلفیں سنگھانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا میرے پیارے مرشد پیا کا غم ہر بالا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم جو کچھ بھی اس جلسے پاک میں خطاب ہوا، نعتیں پڑھی گئیں، جو کچھ بھی بیان ہوا، پروردگار عالم غلطیوں کو دور فرما کر اسے قبول فرما لے. پروردگار عالم مدرسہ سفر السنہ کی طرف سے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس پروگرام کا جو مقصد تھا لوگوں کو ان کے احوال کی اصلاح کرنا، ان کے عقائد کی اصلاح کرنا، بد مذہبیت اور بد عقیدگی سے محفوظ کرنا، پروردگار عالم حق بات کو بیان کرنا، یہ ہمارا کام تھا. اب لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دینا مولا کریم یہ تیرا کام ہے. اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ساری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما. اے اللہ ساری دنیا میں مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، پروردگار عالم اس کو ساری دنیا میں عام فرما دے. مولا کریم صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف کرام کے طریقے پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بد مذہبیت کو دور فرما دے. پروردگار عالم ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما. ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری زندگی میں اپنے حبیب کی سنتوں کو داخل فرما. پروردگار عالم گناہوں سے محفوظ فرما. چوری، غیبت، شراب خوری، زناکاری، بے حیائی اور تمام برائیوں سے محفوظ و مامون فرما. مولا کریم نیکیوں پہ ہمیں رغبت اور سبقت عطا فرما. اے اللہ علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم عوام اہل سنت کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ و مامون فرما.
رب قدیر یہاں جو لوگ حاضر ہیں، جو بھی دعائیں، تمنائیں، آرزویں نیک اور جائز لے کر کے حاضر ہیں، تو علیم و خبیر ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی جانتا ہے۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، کوئی اپنے کاروبار کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، مولا کسی کے گھر بلاؤں نے حملہ کر رکھا ہے، کسی کے گھر بیماریوں کا ڈیرا ہے، کسی پہ قرض کا بوجھ لدا ہے، کسی کی بچی نیک رشتے کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ، آج کی مجلس پاک کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ایمانی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ایمانی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔